القادر یونیورسٹی کا مقصد کیا کہ یہ جو ہمارا جو دین ہے یہ کیسے لوگوں کی زندگی میں ریلیونس لے کے آتا ہے. بدقسمتی سے مسجد میں جو جاتے ہیں اور جو مسجد سے باہر نکلتے ہیں اس کی ریلیونس نہیں ہوتی, جو کہ اسلام کی جو بیسک ایک انسان کو کیریکٹر بلڈنگ ہوتا ہے, اس میں اچھے برے کی تمیز بتاتا ہے, اس میں زندگی میں آنے کا مقصد بتاتا ہے, وہ مسجد کے اندر وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہا ہے انسان کی زندگی کے اوپر. اس وقت جو ہمارا یوتھ ہے وہ اتنا متاثر ہے مغرب کی ٹیکنالوجیکل پروگریس سے کہ وہ ریئلائز نہیں کرتے کہ اس میں بڑا فرق ہے. ایک معاشرہ ٹیکنالوجی میں تو آگے چلا جائے گا, لیکن کیا ایک انسان ہوتے ہوئے ان کی گروتھ ہو رہی ہے یا نہیں؟ کیا وہ صحیح راستے پہ جا رہے ہیں, غلط راستے پہ چلے گا؟ کیونکہ میں مغرب کو باقی سب سے بہتر جانتا ہوں اور میں زیادہ مغرب میں پوری طرح رہا بھی ہوں اور ایک حصہ رہا ہوں معاشرے کا. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان میں کئی اچھائیاں ہیں اور وہ اچھائیوں کی وجہ سے وہ اوپر جاتے ہیں. ان کی ادارے ہمارے سے زیادہ مضبوط ہیں اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ان کی اخلاقیات ہمارے سے بہت زیادہ ہے. جو ان کی مورل سٹینڈرڈز ہیں اور مورالٹی میں وہ نہیں بات کر رہا کہ میں صرف ان کی سچائی کی بات کر رہا ہوں. محنت تعلیم اس میں ہمارے سے زیادہ آگے نکل گئے, لیکن جو ان کی تباہی ہے وہ ان کے فیملی سسٹم کے اندر ہے, اور فیملی سسٹم ہوتا ہی اس کا تعلق دین کے ساتھ ہے. یہ کسی نے کہنا کہ جی آج کل اگر وہ فیملی سسٹم جا رہا ہے تو یہ موڈرنٹی ہے, اس کا موڈرنٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے میں بھی وہ تو پرانا زمانہ تھا, لیکن وہ تباہ ہوا. ان کی مورالٹی جب ان کا جو فیملی سسٹم سارا کریش ہوا تو معاشرہ گیا, اور جب مورل سسٹم تباہ ہوتا ہے تب بھی ایک معاشرہ چلا جاتا ہے. اسلام میں جو گائیڈنس ہے اس گائیڈنس کے لیے لیڈرشپ چاہیے, اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ لیڈرشپ بہت پاکستان میں, یعنی جو ملک بنا ہی تھا اسلام کے نام پہ, اور جو علامہ اقبال کی خواب یہ تھی کہ ہم نے ایک ماڈل بنانا ہے دنیا کو کہ اصل میں اسلام کیا ہے, یہ اصل میں لیڈرشپ یہاں سے نکلنی چاہیے. جو میری ساری خواب ہے, جو بتائیں گے لوگوں کو, جو ریسرچ کریں گے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کے اندر چیزیں ان کی پورا کہ وہ سارا کانسیپٹ مدینہ کی ریاست کا کیا تھا, انہوں نے کیا وہ ریاست سیٹ اپ کی جس کے اندر کون سے وہ پرنسپلز تھے, وہ ایٹرنل پرنسپلز تھے ہمیشہ کے لیے انہوں نے سیٹ کیے جس نے قوم کو اٹھا دیا. اور میں یہ چاہوں گا کہ یہ پھر جو ہم یہاں ریسرچ ہوگی پھر یہ سارے ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن پہ جائے گی, ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز پہ گائیڈنس جائے گی کہ ہم نے بچوں کے لیے کس لیول کی انہیں کرنی ہے. کیونکہ ابھی میں دیکھتا ہوں اسلامیات کا کوئی افیکٹ ہی نہیں ہوتا بچوں پہ, ان کی ریلیونس ہی نہیں ہوتا. ہم ان کو وہ کتابیں پڑھا دیتے ہیں جو اس ایج پہ ان کو سمجھ نہیں ہوتی. تو ہم نے کیسے ان کو کیا بتانا ہے, کیسے ان کے کیریکٹر کیسے بلڈ کرنے ہیں, کیسے ان کو فیوچر لیڈرز بنانا ہے. اور یہ ہوگا جب تک کہ ہمارے ملک میں کوالٹی کی انٹلیکچوئل لیڈرشپ نہیں ہوگی, جو کہ صحیح معنی میں جس طرح جو علامہ اقبال نے کیا تھا کہ ایک فریڈم موومنٹ کے اندر ایک انسان کی جو کنٹریبیوشن تھی صرف ان کی نالج کی وجہ سے, اور ان کی انٹرپریٹیشن جو تھی جو قرآن شریف میں سے, اور ان کی جو بلکہ ان کی ساری شاعری قرآن شریف میں سے. آپ اگر ان کی شاعری پڑھیں اس کی کوئی نہ کوئی قرآن کی آیت کے اس کے وہ شعر کے پیچھے چلے جائیں تو کوئی ریلیونس ہے. تو اس طرح کی انشاءاللہ یہاں میری سوچ ہے.